بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب من ترک بعض الاختیار مخافۃ ان یکثر فہم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ، یعنی جو شخص کسی پسندیدہ بات کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ بعض لوگوں کی سمجھ اس سے قاصر رہے گی اور وہ اس سے بڑھ کر مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ حدیث نمبر 126۔ اسود سے روایت ہے، وہ کہتے تھے حضرت ابن زبیر نے مجھ سے کہا، حضرت عائشہ آپ سے بہت راز کی باتیں کیا کرتی تھیں، انہوں نے آپ کو کعبہ کے متعلق کیا بتلایا؟ میں نے کہا، انہوں نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ قریب نہ ہوتا، حضرت ابن زبیر نے کہا یعنی کفر سے، تو میں کعبہ کو توڑ ڈالتا اور اس کے 2 دروازے رکھتا، ایک دروازہ جس سے لوگ داخل ہوتے اور ایک دروازہ جس سے وہ نکلتے۔ چنانچہ حضرت ابن زبیر نے ایسا ہی کر دیا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ کسی شخص کے ابتلاء کی وجہ سے کوئی اچھی بات چھوڑ دینا یہ عین دانش مندی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف مالا اجتاق کے سخت مخالف تھے اور احکام دین کے اجراء میں سہولت مد نظر رکھتے۔ بیت اللہ کا وسیع کرنا اور اس میں 2 دروازے رکھنا یہ ایسا ضروری امر نہ تھا جس کے نہ کرنے سے دین میں نقص لازم آتا ہو، لیکن آپ نے مصلحت وقت کو مد نظر رکھا۔ آج کل کے علماء اس دانش مندانہ سیاست سے بالکل کورے ہیں۔ پاجامہ اگر ٹخنوں سے نیچے جائے تو کفر و زندقہ کے فتوے سے کم پر صبر نہیں کر سکتے۔ جلد بازی و کوتاہ نظری ان کے سروں پر سوار رہتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک نمونے سے امام بخاری نے ایسے لوگوں کو 37واں ادب سکھلایا ہے۔ حدیث نمبر 126 میں جو حضرت ابن زبیر کے کعبہ بنوانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب یزید کی بیعت سے انکار کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر مکے کو بھاگ گئے تھے اور وہاں جا کر اپنی خلافت کے متعلق اہل مکہ سے بیعت لی تھی۔ اہل مدینہ بھی اہل مکہ کے ساتھ تھے اور ان کے باہمی مشورے سے یہ انتخاب خلافت ہوا۔ کیونکہ یزید کی نامزدگی اصول شریعت اسلامیہ کے خلاف تھی، اس سے کچھ مدت پہلے بیت اللہ کو آگ سے نقصان پہنچ چکا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو گرا کر بنیاد ابراہیم پر بنایا، جس کو حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے گرا کر پھر اپنی سابقہ بنیاد پر کر دیا، کیونکہ عبد الملک نے حضرت ابن زبیر کی یہ روایت تسلیم نہیں کی تھی۔ جیسا کہ مسلم نے عبد الملک کے متعلق ایک اور روایت نقل کی ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس نے کہا کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت عائشہ پر افتراء کیا ہے۔ عبد الملک کا یہ قول سن کر حضرت حارث بن عبداللہ بن ربیعہ نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ میں نے خود حضرت عائشہ ام المومنین سے یہ حدیث سنی ہے۔ تب عبد الملک نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اگر تعمیر سے پہلے میں یہ بات سنتا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو برقرار رکھتا۔ پھر لکھا ہے کہ اسود جنہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا حوالہ دیا ہے، یزید بن قیس نخعی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا مگر آپ کو دیکھا نہیں۔ 75 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے 80 حج اور عمرہ الگ الگ کیے۔ ایسا ہی ان کے بیٹے عبد الرحمن نے بھی، اور آل اسود کو لوگ بوجہ ان کے زہد و تقوی کے اہل الجنہ کہا کرتے تھے۔ یہ روایت ان کی نہایت قوی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔